کہاں جا رہے ہو؟ بھائی مجلس میں جا رہے ہیں۔ آج کیسے مجلس؟ آج بنت نبی کی شہادت کا روز ہے۔ کیسے اصحاب تھے کہ جنہوں نے نبی کی بیٹی کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی اور آگ لگانے کی دھمکی دی اور دروازہ گرا دیا۔ یار سمجھ میں نہیں آتا اصحاب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی ایسا ہوا ہے، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ ارے نہیں بھائی، اگر اہل سنت کی کتابوں میں ہوتا تو وہ بھی مانتے اور بنت نبی کا غم مناتے۔ بھائی اہل سنت کی کتابوں میں ہے، کل آفس آئیے گا، مولانا سے پوچھ لیا جائے گا۔ مولانا صاحب جی یہ مان نہیں رہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ شہزادی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے لوگ آئے تھے اور دھمکی دی تھی، تو کیا اہل سنت کی کتابوں میں ایسے کچھ واقعات ہیں؟ صحیح تو ہے، اگر اہل سنت کی کتابوں میں ہوتا تو وہ بھی مانتے۔ جی گوہر صاحب، اہل سنت کی دسیوں کتابیں موجود ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کے بعض صحابی جناب سیدہ کے دروازے پر گئے ہیں، آگ و لکڑیاں لے کر گئے ہیں اور یہی آواز دے رہے تھے کہ علی کو باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بہت سے اہل سنت کی کتابوں میں اس چیز کا ذکر ہے، ابھی میں آپ کو دیکھ کر بتاتا ہوں۔ گوہر صاحب ان اہل سنت کی کتابوں میں ایک اہم کتاب ہے الامامہ والسیاسہ، جس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 پہ خود یہ جملہ موجود ہے کہ خلیفہ دوم نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اور اسی طرح سے تاریخ طبری میں آیا ہے کہ خلیفہ دوم در سیدہ پر پہنچے ہیں اور انہوں نے پھر اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میں اس گھر کو آگ کے حوالے کر دوں گا، جو آپ کو تاریخ طبری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 میں مل جائے گا۔ اور ایک اور بہت اہم کتاب ہے اہل سنت کی تاریخ یعقوبی، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا یہی جملہ، بعینہ یہی جملہ کہ خود خلیفہ دوم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اچھا، جو جلد نمبر تاریخ یعقوبی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 پہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ کو یعنی اس سلسلے میں زیادہ معلومات کرنی ہے تو ایک کتاب ہے، خود اہل سنت رائٹر ہیں عبدالکریم مشتاق، ان کی لکھی ہوئی، اس کتاب کا نام ہے آگ در بطول پر۔ اس میں آپ اس کو پڑھ کر، اس کا مطالعہ کر کے اس سلسلے میں کافی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب اتنی کتابوں میں موجود ہے تب بھی یہ لوگ تو نہیں مانتے ہیں۔ برادر، جب انسان اہل بیت کو اور حق کا راستہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ خود جو وہ باتیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس کا بھی وہ انکار کرتا ہے، اس کو بھی چھپانا چاہتا ہے، اس کا کتمان کرتا ہے۔ اچھا برادر، اگر نہ ماننے کی بات ہے تو انسان خدا کا بھی انکار کر دیتا ہے، جبکہ اس دنیا میں رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ کا انکار کرتا ہے۔